حدیث میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں حرص بہتر ہے. منہومان لا یشبعان، دو حریص لوگ ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی. تو ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو علم کی حرص ہو. اس میں آدمی ہر وقت اس فکر میں رہے کہ مجھے اور ملے اور ملے اور ملے، یہاں تک کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، سارے کائنات میں عالم ناس، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ یہ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ میرے پروردگار مجھے علم میں میرے اضافہ کر دیجیے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے تو کسی کا علم ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کو بھی فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ مجھے اور مل جائے. تو اس میں یہ علم میں حرص، علم میں جو ہے وہ قناعت نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے کہ جہاں پر رہ کر اے برادر بے نہایت درگہیز حد سے بربے می روی بربے مائست، کہ اے میرے بھائی یہ علم جو ہے اور تدین یہ ایک بے نہایت یعنی لا متناہی نہ ختم ہونے والی درگاہ ہے، نہ ختم ہونے والی مسافت ہے. جہاں تک بھی پہنچ جاؤ وہاں پر کھڑے نہ رہو اور آگے بڑھو. تو یہ علم کے اندر قناعت مطلوب نہیں. اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ علم میں اضافہ ہو. دوسرے، مال کی حرص اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ نفع رسانی کے لیے، مخلوق کے لیے، کہ مجھے اس طرح ملے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اس نیت سے ہو. اب یہ نیت بھی بڑی خطرناک ہے، اس میں بھی شیطان جو ہے وہ راہ مار جاتا ہے کہ بھئی میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں، لیکن حقیقت میں وہ دولت پرستی ہوتی ہے. تو یہیں پر ضرورت ہوتی ہے کسی مصلح کی، کسی مربی کی، جو یہ پہچانے کہ بھئی یہ ٹھیک نیت سے کر رہا ہے یا بری نیت سے کر رہا ہے. بہرحال تو پہلے تو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی قناعت. حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے قناعت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کو پیشکش کی گئی فرشتوں کی طرف سے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے. باقاعدہ پیشکش ہوئی، احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے آپ کے لیے. آپ نے مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو بلکہ میں یہ ہے کہ یہ میں اس میں خوش ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن پیٹ بھر کے نہ کھاؤں. اللہ اکبر. میں نے ایک نعت میں ایک دو شعر کہے ہیں جس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دولتیں آپ کے قدموں میں ڈھیر کی جا سکتی تھیں اور پیشکش بھی کر دی گئی کہ پورے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، مگر آپ نے فقر اختیار کیا، آپ نے مسکنت اختیار فرمائی. یہ اگر نہ کرتے بلکہ دولت جمع کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیشکش ہوئی تھی، تو کیا ہوتا کہ غریب کا تو کہیں ٹھکانہ نہیں تھا. اب غریب کو بھی یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے،
غریب کو یہ حوصلہ دلا دیا کہ تو میری برادری میں ہے. اب اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی برادری میں شامل فرمائے. تو آپ نے تکلیفیں جھیل لی، مشقتیں اٹھا لی، فاقے جھیل لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور گزارا کائے پر ہوتا تھا؟ پانی پر اور کھجور پر. التمر والماء. مہینے گزر جاتے تھے. وہ ذات جس کے سامنے پیشکش ہو رہی ہے پہاڑوں بھرے سونے کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن نہ کھاؤں. یہ مجھے زیادہ مطلوب ہے، تاکہ امت کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کی جائے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کھانے، یہ راحتیں، یہ آرام، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آدمی اپنی زندگی کھپا دے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اسی کے پیچھے دوڑتا رہے. اگر یہ ایسی ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں اس فقر کو اختیار فرماتے؟